یاد رکھنا بھی آسان ہے، سورہ نور، اور آیت یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ آیت 11ویں ہے، آیت کون سی ہے؟ 11ویں، نسبت لاجواب۔ آئیے سنتے ہیں قرآن سے اللہ کیا کہتا ہے۔ 18واں پارہ سورہ نور، اس کی آیت نمبر 11۔ فرمایا ان الذین جاءوا بالإفک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الإثم والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ اتنے سونے لفظ ہیں، فرمایا بے شک وہ لوگ جو تہمت لے کر آئے، جنہوں نے تہمت باندھی، جھوٹ باندھا اما عائشہ صدیقہ پر، عصبۃ منکم، فرمایا تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، اور تمہیں میں سے ظاہری بات ہے تم کا خطاب ایمان والوں سے، صحابہ کرام سے۔ تو صحابہ کرام کے اندر کون کون شامل ہوا؟ حسان بن ثابت، حسان بن ثابت، انہوں نے بھی تہمت لگائی۔ اسی لیے جب کوئی پاک بندے کے بارے میں کوئی بات کرے اس طرح کی تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، ورنہ کہنا چاہیے مجھے نہیں پتا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ نے سمجھایا اگلی آیات میں تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے کہہ کیا دیا تو غلطی ہو گئی۔ حسان بن ثابت وہ صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے اندر ممبر سجایا جاتا تھا، اوپر بیٹھتے تھے، مصطفیٰ کی نعت پڑھتے تھے، لیکن آج زندگی میں یہ غلطی ہو گئی۔ حضرت حمنہ بنت جہش صحابیہ، امہات المؤمنین میں سے حضرت زینب، ان کی بہن حضرت مصطح، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ تین یہ ہیں، اور ایک منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے۔ سارا قصور عبداللہ بن ابی کا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے اس کلے بندے کا ذکر قرآن میں کیا، پہلے مطلقاً کیا کہ تم میں سے غلطی ہو گئی ہے چند لوگوں سے، پہلے ذکر کیا کہ تم میں سے چند لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، نام نہیں لیا کسی کا۔ کیوں؟ عیب ظاہر نہیں کرنا، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ان کی توبہ تو مصطفیٰ نے قبول کروا لی، تو خیال کرنا، آئندہ تم زندگی میں خیال کرنا۔ امت کو سمجھا دیا، اور پہلے ذکر کیا کہ تم میں سے ایک گروہ ہے، اور گروہ میں سے کچھ صحابہ بھی ہیں اور کچھ صحابیات بھی آتی ہیں، لیکن کام کس کا ہے؟ ایک ہی بندے کا، جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ اللہ نے اس کلے کا ذکر کیا، والذی تولا کبرہ، وہ بندہ جس نے، واحد ہے، تولا واحد کا صیغہ ہے، اور واحد سے مراد یہاں یہ منافق عبداللہ بن ابی، اور اللہ فرماتا ہے وہ ہے یہ عبداللہ جس نے اس بڑی بات کو پھیلا دیا، بار بار غور کرتا رہا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ بڑا اس میں اندر جانے والے، جیسے آج کل ہمارے میڈیا کو بھی بیماری ہے، بال کی کھال اتارنا، ایپوں کو اچھالنا۔ خدا کے بندو، ہر مسلمان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں۔ آج پیسوں کی خاطر تم اپنی اتباعی کر رہے ہو، کل قیامت والے دن جواب کیا دو گے؟ جس کی عزت خراب ہو گئی بعد میں اس کو صحیح کون کرے گا؟ لیکن یاد رکھو، عزت دینا یہ اللہ کا کام ہے، عزتوں کو قبال کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ تم لاکھ کوششیں کر لو، تو دنیا والوں نے کوشش کی، عبداللہ بن ابی نے کی۔ اللہ فرماتا ہے والذی تولا کبرہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے اس بڑی بات کو پھیلایا، ہر بندے کو بتایا۔ اما عائشہ صدیقہ نے یہ کیا، اما عائشہ صدیقہ نے یہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے لہو عذاب عظیم،
ایسے بندے کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کہ میں وعدہ کرتا ہوں ایسے بندے کو بہت بڑا عذاب ہے جس نے اس طرح کی بات کی. اصل بات یہ تھی جو یہ واقعہ پیش آیا، یہ امام بخاری اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، اور علامہ سعدی نے تفسیر سعدی، اس کی جلد نمبر 4 ہے، جلد نمبر 4، 6 جلدیں ہیں ٹوٹل. علامہ سعدی عربی کی تفسیر ہے یہ. علامہ قرطبی نے بھی اس کو روایت کی ہے اور علامہ سعدی نے بھی اس کو نقل کیا. میں تفسیر سعدی پڑھتا ہوں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہیں، خود اپنا قصہ سناتی ہیں. ہوا یہ غزوہ بنی مصطلق، یہ ایک جنگ تھی جس کے اندر نبی پاک تشریف لے گئے. اماں عائشہ صدیقہ بھی ساتھ تھی. اس وقت پردے کے احکامات بھی نازل ہو چکے تھے کہ امہات المؤمنین سے سارے صحابہ پردہ کیا کریں گے. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے ایک ڈولی تیار کی گئی، اونٹنی پر رکھنے کے لیے، سواری پر رکھنے کے لیے ڈولی، جو کہ پردوں کے ساتھ ڈھکی ہوئی تھی کیونکہ پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے. کہا ڈولی تیار کی گئی، اس کے اندر میں بیٹھی اور غزوے کے اندر شریک ہوئی. واپسی پر ایسا ہوا کہ رستے میں رات ہو گئی اور میں اپنی ڈولی سے چپکے سے اتری قضائے حاجت کے لیے. کس کے لیے اتری؟ قضائے حاجت کے لیے. اور کسی صحابی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے ڈولی کو دیکھ بھی لے. حالانکہ ڈولی اٹھانے والے بھی صحابہ، لیکن دیکھنے کی جرت نہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. تو کہا قضائے حاجت کے لیے میں ذرا سائڈ پہ چلی گئی، جیسے بندہ جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے تو سائڈ پہ چلی گئی. وہاں قضائے حاجت سے جب فارغ ہوئی تو رات کا اندھیرا تھا. اپنے گلے میں اچانک مجھے یوں ہاتھ لگا تو ہار نہیں تھا، وہ کہیں ہار ٹوٹ کر ادھر ہی گر گیا. یہ بس ایک انداز زندگی رب نے بنانا تھا اور ایک بہانہ بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی ساری آیات ان کی پاک دامنی میں نازل کرنی تھی. قرآن ان کے گرانے پر آنا تھا. تو انداز یہ بن گیا قدرتاً ہار ٹوٹ کر گر گیا. اور کہتی ہیں کہ میں ہار تلاش کرنے کے لیے چلی گئی. دوبارہ پھر واپس آئی تو رستے میں دیکھا کہ ہار نہیں ہے، پھر چلی گئی اور جا کر ہار تلاش کیا. ہار تو مل گیا. جب میں اپنی جگہ پر واپس آئی تو وہاں لوگ نہیں تھے، وہ قافلے والے جا چکے تھے. کہتی ہیں اس کی وجہ یہ بنی اس وقت عورتیں یا کلنا کلطما، تھوڑا کھانا کھاتی تھی، تھوڑا کھانا. اس وجہ سے عورتیں ہلکی ہوتی تھی، موٹی تازی نہیں ہوتی تھی، اتنا زیادہ وزن نہیں تھا. تو کہا بس انہوں نے مجھے بھی ہلکا محسوس کیا، کجاوا اٹھایا تو لے کر چلے گئے. انہوں نے سمجھا کہ یجلسوننی فیہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ اس کے اندر بیٹھ گئی ہوگی، لیکن میں بیٹھی نہیں تھی. وہ اس غلطی کے اندر چلے گئے. کہا کہ میں اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی کہ چلو ان کو مغالطہ لگ گیا ہے تو واپس آئیں گے تلاش کرنے کے لیے، جب وہاں جا کر دیکھیں گے تو میں اسی جگہ بیٹھ جاتی ہوں جہاں میری سواری تھی. کہتی ہے میں بیٹھ گئی اور میرے اوپر غلبہ طاری ہو گیا، نیند رہا، سو گئی. فنمت، میں سو گئی. اتنے میں اس وقت قافلے کا یہ اصول ہوتا تھا کہ قافلے کے آخر میں ایک بندے کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے سب سے آخر میں آنا ہے تاکہ کوئی چیز رہ جائے اس کو بعد میں اٹھا کر لے آنا ہے. وہاں ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت صفوان، سواد کے ساتھ حضرت صفوان. سارے بولو کیا نام ہے؟ صفوان، یاد رکھنا ہے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیچھے ڈیوٹی تھی، آپ ذرا دیر سے آئے تو رات کا وقت تھا. فطرتاً قدرتاً ایسا ہو گیا کہ جس جگہ پہ اماں عائشہ صدیقہ تھی تھوڑی دور، وہ تھک چکے تھے سفر کر کر کے، تھوڑی دور ٹھہرے، اونٹنی سے اترے، ادھر ہی آرام کرنے لگے. ادھر یہ آرام کر رہی تھی، ادھر وہ آرام کر رہے تھے. لیکن جب اٹھے تھوڑی دیر کے بعد تو یوں دور سے دیکھا کہ جب تھوڑی سی پھٹ جائے تو بھی اندھیرا ہوتا ہے، واضح نظر نہیں آتا.
دور سے دیکھا کہ ایک کالا سا کوئی بندہ ہے لیٹا ہوا ہے، کالی شے ہے، کوئی بندہ ہے، بندہ لڑکا ہے لیٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا اس کی طرف اور جا کر دیکھا تو دیکھ کر ہی پہچان گیا، پردہ کر لیا کیونکہ پردے کا حکم تھا، تو میں پہچان گیا یہ اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ پڑھا کیا پڑھا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ پڑھا۔ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب اس نے یہ پڑھا نا تو میں جاگ گیا۔ مَا كَلَّمَنِي بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ غَيْرَ اسْتِرْجِعَائِهِ۔ آپ کے الفاظ یہ ہے کہ مَا كَلَّمَنِي بِكَلِمَةٍ، صفوان نے میرے ساتھ کوئی لفظ نہیں کہا، کوئی کلام نہیں ہوا، اور نہ میں نے کوئی کلام سنا، کوئی بات نہیں ہوئی سوائے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جملے کے، بس یہی جملہ ہوا۔ میں اٹھ گئی اور حضرت صفوان نے یوں اشارہ کیا، وہ سمجھ گئے کہ آپ قافلے سے کہیں پیچھے رہ گئی ہیں، لہذا اشارہ کیا، اونٹنی بٹھائی اور کہا آپ اوپر سوار ہو جائیں، اشارے سے، جملہ نہیں بولا۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اوپر بیٹھ گئی، اب اونٹنی اٹھتی ہے، حضرت صفوان آگے آگے چلتے ہیں، قافلے والوں کے ساتھ جا کر ملے، عبداللہ بن ابی نے کہیں یہ معاملہ دیکھ لیا، جس نے تہمت لگائی اس نے یہ معاملہ دیکھ لیا۔ اماں عائشہ صدیقہ بھی اکیلی ہے، صفوان بھی اکیلے ہیں، بدگمانی کی دل کے اندر بات آ گئی، شاید انہوں نے کچھ کیا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ پھیلاتا پھرتا تھا، اور جب یہ خبر پھیل گئی نبی پاک کو جلال آ گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جلال آ گیا کہ دنیا والوں نے یہ بات کی ہے تو کی کیوں ہے، اور وہ بھی میرے گھرانے والوں کے بارے میں، بنت صدیق ہے اور زوجہ مصطفیٰ ہے، بات کرتے ہوئے بھی حیا کرنی چاہیے، اتنی جرأت کیسے ہو گئی؟ جب یہ خبر پھیل گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر دی کہ حضور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کو بھی پتہ چل گیا، نبی پاک علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے، بیان کیا، فرمایا دنیا والے میرے گھرانے والوں کے بارے میں اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، اور بولنے والوں میں سب سے پہلا بندہ عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا لفظ سرکار نے نہیں کہا، فرمایا عبداللہ بن ابی ہے جو سب سے پہلے یہ بکواس کرنے والا ہے، اس کی تحقیق کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، تحقیق کرے گا کون؟ فرمایا اللہ، اس کی تحقیق اللہ خود فرمائے گا۔ خطبہ دینے کے بعد نبی پاک اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے، عائشہ یہ کیا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، اب اوکھا ویلا ہے، کیا کچھ نہیں، اور لوگوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو میں آگے سے بلا کیا کہتی ہوں؟ قرآن پڑھا، آپ کہتی ہیں فَالصَّبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ آپ کہتی ہیں کہ صبر ہی بہتر ہے، اللہ ہی مددگار ہے ان باتوں پر ما تصفون جو یہ اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں، اللہ ہی مددگار ہے۔ یا رسول اللہ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کہتی ہیں 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے، رات دن سونا مشکل ہو گیا، آنسو ہی آنسو آتے تھے، آنسو رکتے ہی نہیں تھے، کھانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اور جب بات پوری پھیل گئی اور لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہیں اور حضور بھی بڑے پریشان تھے، کبھی گھر میں آتے کبھی صحابہ میں بیٹھ جاتے، بات نہیں کرتے، کیونکہ گھر والی ایک پریشانی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر سورہ نور کی آیت نمبر 11 نازل فرمائی،
کون سی آیت نازل فرمائی؟ بولو بولو کون سی آیت؟ 11 پڑھ دیتا ہوں. فرمایا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو تہمت لگائے، تہمت لے کر آئے، اس میں سے وہ بندہ ہے جس نے اس تہمت کو پھیلایا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عائشہ تو پاک ہے، اللہ نے تیری پاکی کا اعلان سورہ نور میں کر دیا ہے. یہ میرے آقا نے خود آ کر آیت مقدسہ سنائی حضرت اما عائشہ صدیقہ کو. دل ٹھنڈا ہو گیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن کے قرآن میں قرآن نازل ہوا اور یہاں سورہ نور کے اندر 11 نمبر آیت سے لے کر آگے مکمل 10 آیتیں پورا اردو اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ کی پاکی پہ نازل کر دیا. کتنی آیات؟ 10 آیات پوری اما عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان کی. تو دیکھو اما عائشہ صدیقہ کیسی خوش نصیب ہے کہ جن کے قرآن پر قرآن نازل ہوا. آخر بیٹی کس کی؟ صدیق اکبر، جس کے باپ میں بھی کوئی شک نہیں، جس کی اولاد میں بھی کوئی شک نہیں. ہمیں اس سے درس کیا ملا؟ اگر کسی پاک دامن بندے پہ تہمت لگ جائے پہلے تحقیق کی جائے، اگر تحقیق نہ ملے تو سکوت کیا جائے، اپنی زبان کو لگام دیا جائے، بلا وجہ غلطیوں کو اچھالا نہ جائے. اور پھر صراحتاً یہ بات پتہ چلی کسی بھی بندے پر تہمت نہیں لگانی چاہیے. اسی سورہ نور کے اندر 2 حکم بیان ہوئے. اگر تہمت کسی نے لگائی 4 گواہ پیش کرنے ہیں، چاروں مرد ہوں، عورت کوئی نہ ہو. زنا کی تہمت پر 4 مرد ہوں، چاروں بندے ہوں، عورت کوئی نہ ہو، سارے پاک دامن ہو، گناہگار کوئی نہ ہو. اتنی قید لگا دی. پھر فرمایا کہ اگر یہ تہمت ثابت نہ ہو سکے، گواہ گواہی نہ دے، تو فرمایا یہ سب جھوٹ ہے. اب اس بندے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. کیوں؟ اس بندے نے تہمت لگائی. کتنی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک مسلمان کی. 80 کوڑے کا حکم دے دیا. اور اگر حد ثابت ہو جائے، گواہوں نے گواہی بھی دے دی، زنا ثابت ہو گیا، فرمایا زانی کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں، زانیہ عورت کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں. اگر یہ شادی شدہ نہیں، اگر یہ اصول صرف ایک، زانی کو 100 کوڑے، اگر زنا ثابت نہ ہو تو 80 کوڑے تہمت والے. صرف ایک اصول اس پاکستان کے اوپر نافذ کر دیا جائے تو مجھے بتاؤ ریاست مدینہ بنے گی کہ نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.